سر سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یوٹیوب آپ نے کیوں سٹارٹ کیا اور کیسے سٹارٹ کیا؟ بڑے مشکل سوال آپ نے پوچھا یار. وعلیکم سر سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یوٹیوب آپ نے کیوں سٹارٹ کیا اور کیسے سٹارٹ کیا؟ بڑے مشکل سوال آپ نے پوچھا یار. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اتنے دور سے آئے ہو, اور یہی آپ لوگوں کی محبت ہے جو دن بدن ہم کو ملتی ہے اور ہم کو اور بھی جذبہ ملتا ہے. یوٹیوب کیوں سٹارٹ کیا اور کس لیے سٹارٹ کیا پتہ نہیں, کیوں سٹارٹ کیا, بس ایک پاگل پن تھا بچپن سے, کیا کچھ کرنا ہے تو اس لیے سٹارٹ کیا. اور دوسرا سوال کیا تھا, کیوں سٹارٹ کیا اور کیسے سٹارٹ کیا؟ کیسے سٹارٹ کیا؟ پہلے میں کی بورڈ پہ بیٹھا, میں نے گوگل پہ اپنا اکاؤنٹ کھولا, پھر یوٹیوب پہ سائن ان ہوا, تو اس طرح میں نے. نہیں سر, پہلے ویڈیو کے بارے میں آپ بتا رہے کہ پہلے ویڈیو کیسے ڈالے, کہ اس کی تھوڑا سٹوری آپ. وہ اس ٹائم سمجھ میں نہیں, تقریباً 2010 کی بات ہے, ٹھیک ہے, نیا آیا تھا یوٹیوب. میں یاد دلا دوں جی, آپ نے ایک ویڈیو بنایا تھا, ایک لڑکے کو آپ نے بتایا کہ یہ ویڈیو اپنے پیج پر اپلوڈ کرو, اس نے آپ کو کہا کہ نہیں یہ نہیں کروں. اچھا یہ بات تھی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اور ایک بندہ تھا اس کے ساتھ کبیر بھائی 5000 فالوورز تھے فیس بک میں, تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی کہ یار ایک یہ ویڈیو ہے میرا, تو یہ ذرا شیئر کر دے. تو اس نے انکار کیا, کہہ رہا یار یہ ویڈیو وغیرہ ہم نہیں شیئر کرتے کسی کی. مجھے بہت دکھ ہوا, میں نے کہا یار میں نے تو اپنا بھی بنانا ہے. تو اس ٹائم سے میں نے اپنا چینل بنایا, پیج بنایا, پھر 2 سال کے محنت کے بعد اسی بندے کا میسج آیا کہہ رہا ہے ویل ڈن یار, آپ نے بہت اچھا کیا, میں بہت شکریہ. سر پہلے تو آپ بتا رہے تھے کہ میرا ایک لائیو ویڈیو آیا تھا سب سے پہلے, اس میں آپ نے فیس بھی ریویل نہیں کیا تھا, اور ایسے لوگ کہہ رہے تھے کہ فیس ریویل کرو, آپ دکھا نہیں. یہ بالکل 2016 کی بات ہے, جب اس ٹائم میں نے آئی فون لیا. اچھا, تو آئی فون میں یہ جو لائیو فیچر ہے فیس بک کا, تو یہ میں جب لائیو آیا تو میں نے کہا یار وہ تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا نا, کوئی لائیو کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی کون ہو, کیا نام ہے آپ کا. وہ زمون بٹ کھیلا اس ٹائم پیج کا نام تھا. تو میں نے کمبل اٹھا کے نا, تو وہ کیمرہ کمبل کے ساتھ اس طرح میں نے کہا کوئی بندہ دیکھے نا. پھر ایک بندے نے پوچھتے ہوئے کہا مشاہدہ خود ہی وہ کھایا گیا. تو پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کیمرہ فرنٹ پہ گیا. تو بہت زیادہ میں نروس تھا, شاید تھا. اس سے میں نے اسٹارٹ لی. پھر دوستوں نے کہا یار کر سکتے ہو. پھر 1 گھنٹہ میں لائیو پروگرام کرتا تھا, 5-6 بندے بیٹھتے تھے, اور وہ جو 5-6 بندے دیکھنے والے ہوتے تھے اس کو پہلے میں کال کرتا تھا, بھائی میں لائیو آ رہا ہوں. پہلے آڈینس بھی لانے پڑتے تھے کہ یار آج میں لائیو آ رہا ہوں. ہاں بالکل ایسا. اچھا سر, یوٹیوب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ یوٹیوب سے پہلے زندگی انجوائے کر رہا تھا, ابھی تو صرف ویڈیوز بنا رہے ہیں. یوٹیوب سے پہلے میرا بزنس تھا پاکستان میں. اچھا, کمپیوٹر شاپ تھی میری, تو وہ سیل اینڈ سروس کام کرتا تھا. کبیر بھائی کو سر جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا, اس کی پک دیکھی تھی چائنا میں, ایک اس طرح کی چیئر پہ بیٹھا تھا, بالکل صاف کپڑوں پہ, تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہو گیا کہ ہمارا ایک پختون جو کہ چائنا میں اور اس طرح بڑی باعزت کے ساتھ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سر. کبیر بھائی میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں, کبیر بھائی ایک ایسے پاکستانی ہیں, ایک ایسے پشتون پاکستانی ہیں جس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا. وہ اردو میں ویڈیوز اسی لیے بناتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ, بنگلہ دیش کے لوگ, انٹرنیشنل سطح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دیکھ سکے. وہ لوگ کہتے ہیں نا پٹھان یار جانے دو اس کو, میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میرا دوست ہے پٹھان, کبیر خان افریدی, دنیا گھومتا ہے اور پاکستان کی سافٹ امیج دنیا کو دکھاتا ہے کہ ایک پشتون پاکستانی وہاں جا سکتا ہے جہاں کوئی اور بھی نہیں جا سکتا, اور پاکستان کا نام لیے, پاکستان کا فلیگ لیے, تو اس سے بڑی فخر کی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے میں بھی سر اردو میں اس لیے بناتا ہوں, میں ویڈیو میں بار بار بولتا ہوں کہ میں ایک پٹھان ہوں, پر اردو میں اس لیے بناتا ہوں کہ ہمارے جو پنجابی بھائی ہیں ان کو اکثر سمجھ نہیں آتی ہوگی, تو اس کے پشتو زبان اس کو نہیں آتی, انڈیا والوں کو بھی بالکل پشتو اس کو پتہ نہیں, تو اس لیے میں اردو میں بناتا ہوں. بات اس طرح ہے نا, آپ جب محنت کرو گے ملک کا, آپ ایک پختہ عزم کے ساتھ آئے,
ذہن میں یہ نہ رکھے کہ میرے لائک زیادہ ہو, میرا رسپانس ویوز شیئر زیادہ ہو. صحیح بات ہے. اگر آپ جتنے بھی بلاگرز دیکھ لینا, سب سے کمزور یوٹیوب میرا ہے. یس 50,000 سم تھنگ اس طرح ہوگا. لوگ مجھے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیوز پشتوں میں بنانا شروع کر دو, سارے پٹھان آپ کو فالو کر لیں گے. صحیح ہے, بالکل. ہر بندہ اسی طرح چاہے گا کہ اس کا پیج بہت تیزی سے چلا جائے, لیکن یہ جو پھر آپ جو کر رہے ہو یہ اپنے پیج کے لیے کر رہے ہو. میں اردو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے انڈیا بھی دیکھے, بنگلہ دیش بھی سمجھے, افغانستان کو بھی سمجھ آتی ہے اردو کی. تو اگر میں کسی جگہ جاؤں, وہاں کا کلچر دکھاؤں, مہمان نوازی دکھاؤں, ہم خود تو جانتے ہیں. بالکل صحیح. اب دیر میں ویڈیو بناؤں وہ پشتوں میں ہوگی, دیر والے دیکھ لیں گے, سوات والے اور پشاور والے, اس سے زیادہ پنجاب والے نہیں دیکھیں گے, سندھ بلوچستان یہ اگر دیکھ بھی لے سمجھ نہیں پائیں گے. تو بہتر یہی ہوگا, میری پریارٹی یہ ہے کہ میں اپنے کلچر کو, اپنے علاقوں کو دوسروں کو دکھاؤں. ہم نے تو دیکھا ہوا ہے سب کچھ, پروموشن علاقے کو دینا یہی ٹیکٹکس ہے, اور یہ ہم اس عزم کے ساتھ کریں کہ ہم کریں خدمت پاکستان کی. بالکل سر, اسی لیے میں چینج ہو رہا تھا. میں نے کہا چلو پشتو میں یہ سب کچھ کرتے تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پشتو میں بناؤ ویڈیو, پشتو میں بناؤ. تو جب سے میں نے آپ کا چینل دیکھا اور طیب بھائی کا بھی آپ کا جو ویڈیو آئے تھے چائنا میں, تو آپ اس میں اردو بول رہے تھے. تو میں نے کہا میں نے ابھی آج سے اردو ہی بولنا ہے, جو بھی پاسبل پھر بھی نہیں ہو رہا. پٹھانوں کے ساتھ اگر اردو بولو گے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جہاں تک لینگویج کی بات ہے نا, ہمیں دونوں زبانوں پر فخر ہے. ایک ہمارے علاقائی زبان ہے, دوسری ہماری قومی زبان ہے. تو دونوں کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں, لیکن خدمت کی بات ہو, زیادہ فائدہ ہمارے علاقوں کو ہمارے نیشنل لینگویج سے ہوگا, جس میں قومی لوگ بھی سمجھ آئیں گے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم پروموٹ کر سکیں گے. تو فیوچر میں میرا ارادہ ہے طاہر خان کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا کہ اردو میں آئے. تو وہ دوست جو کہ مائنڈ کرتے ہیں کہ لینگویج چینج کیوں کیا, ان سے ہم کائنڈلی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلچر کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. بالکل انشاءاللہ, یہی میری بھی کوشش ہے کہ بعض لوگوں کو سمجھ آ جائے. شکریہ. اور کوئی سوال؟ کمبل یہ سارے سوال تو آپ نے نہیں سر, بس آل دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ, اور ماشاءاللہ آپ میں ہے وہ اسپرٹ. تو ہماری نئے خواہشات آپ کے ساتھ, اور 100 سال جیو. سر اب بھی لاکھ سے سبسکرائب کریں, سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اس بندے کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. السلام علیکم. غزل او کنه یاره چې ډېر خطرناک غزل مې لیکل. دا به دا دوه مو دا خلک مو ظاهر تمام یو کو یاد دې درته کاسي په 2007 کې دا غزل لیکلې, پسکی په 2007 کې بیا یادم دې درته کنه سیر ارشاد درته تو راته بدر ارشاد نور وای شاید راځي ذا ما دا شی راته راځي او بیا نه که پنځه وخت په بیره ته وباسم مړه دا شی پرېږدم. پاکستان والا هوا ہے هغه زمونږ دومره ډېر ارشادونه دا اوس هسې ظاهري ستا ارشاد به ظاهر نه دا زه همیشه وایم یاره دا شعر زه په هر ځای کې وایم, زړه ته مې ډېر زیات نږدې دی که نه, د وطن سره مینه کوو, د دې خاورې سره مینه کوو, د خپل پاکستان سره مینه کوو. وایي مړ مې دې کي په خپله خاوره خو یوه خبره, مړ مې دې کي په خپله خاوره خو یوه خبره, زما په قبر دې جنډه د پاکستان ولې. ډېر ډېر مننه, ستاسو ګفټ میلاو شو, دا ستاسو مینه ده, او امیر سویل صاحب راوړو د ځان سره. ډېره ډېره مننه, جزاک الله خیر. اوس به یې وګورو چې تا سره رالیږي. ډېره ډېره مننه وروره. تو اس ویڈیو کے سب سے جو پیچھے کارن تھے یہ اے ایس کے اولا کہ اس نے مجھے بتایا, میسج کر دیا کہ یار آپ آ جاؤ, طیب بھائی آئے ہیں. تو تھینک یو سو مچ یار. اور اس کا چینل میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, یہ بہت جلدی بھاگ رہے ہیں. ہمیں نہیں کہتے پیچھے, ہمیں نہیں دیکھ رہے, یہ آپ بالکل آگے جا رہے ہیں, اور ہمیں بالکل سپورٹ ہی نہیں کر رہی. اس کا فالو کر رہا ہوں,
और उसका जो वीडियो जब मैं देख रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे में हमारा दोनों का बहुत गपशप है। और जब मुझे पता चला कि इरफान साहब आ रहे हैं तो मैंने उसको कॉल किया कि आ जाओ, उसका थोड़ा फायदा हो जाए, वीडियो इरफान और इमरान के साथ बनाए। तो इंशाल्लाह आपके साथ हमारी दुआएं हैं, एक दिन आप भी बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। इसका चैनल जो है ना वो सब्सक्राइब करें और इसका भी कर दें, ASK ब्लॉग जरूर दबाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ستا په لفظونو مې باور نشته تا ستا په لفظونو مې باور نشته نه کبیر وایي د مینې سوری مې په سر نشته، ستا په لفظونو مې باور نشته، په کوم نظر چې به دې ماته کتل اوس دې اشنا هغه نظر نشته. او راشي چې جوړ دې کوم تصویر په وینو چا وی چې لاس کې مې چې خلک خاندي ما جړلې نه وي ملګرو داسې یو اختر نشته. او اخرنۍ مقطع نه شو بس په دې نیمه بس مړه دغه باندې